السلام علیکم. اگر ہمارے اندر ہوا میں موجود ہوا ہی یا ایئر مالیکیولز دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو ہمیں شاید کچھ اس طرح سے یہ نظر آتے. تھوڑا سا اور بھرے ہوئے ہوتے، لیکن تصور کر سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے ہوتا سب کچھ. اب ہم یہاں کچھ دلچسپ کرتے ہیں. یہاں ہم لیتے ہیں ایک جار اور اس میں سوچیں جیسے ڈالتے ہیں کچھ ایئر مالیکیولز. تو یہ ہے ہمارا جار جس کی ہے یہاں ایک اوپننگ. یہ یہاں سے تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اور یہ اوپننگ اس طرح سے جا رہی ہے ایسے، اور یہ ہے یہاں اس کی اوپننگ. اب دوسری طرف جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میں کمپیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے جار کے اندر اور کیا ہو رہا ہے اس کے باہر. ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا موازنہ، تو اس کے لیے میں یہاں بناتی ہوں ایک پرپل باکس اس طرح کی ڈیش والی لائن سے، اور یہ ہے بالکل اس جار کے سائز کا ہی، اور اس میں بھی اتنی ہی ایئر ہے جتنی اس میں ہے. اب یہاں پر کرتے ہیں ہم کمپیئر کہ اس نیلے جار میں کیا ہو رہا ہے اور اس پرپل ڈیشڈ لائن والے باکس میں کیا ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہے ایک مخصوص تعداد ایٹماسفیئر کے ایئر مالیکیولز کی، اور یہ مالیکیولز جو ہیں یہ ٹکرا رہے ہیں ایک دوسرے سے کچھ اس طرح یہاں، اور یہاں ہو رہا ہے ان کا ٹکراؤ یا کولیجن بھی کہتے ہیں اسے. تو یہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں کولیجنز، اور یہ کولیجنز جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ ہوگا پریشر ایئر کا. بلکہ جب اس کو ناپا گیا تو یہ ہے تقریباً 760 ملی میٹرز آف مرکری. یہ پریشر ہے ایٹماسفیئر میں، اور اگر مجھے ناپنا ہو یہاں اپنے جار کا پریشر تو یہ بھی ظاہر ہے ہوگا بالکل وہی 760 ملی میٹرز آف مرکری. اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ مالیکیولز کون سے ہیں، تو اگر یہاں ہے 5 مالیکیولز تو یہ ہوگا نائٹروجن، یہ بھی ہوگا نائٹروجن، یہ بھی، اور یہ بھی ہوگا نائٹروجن، اور یہ والا جو ہے یہ ہوگا آکسیجن. کیونکہ یاد ہے آکسیجن ہے صرف 21% ہماری ایئر میں، تو اس لحاظ سے یہ یہاں ہوگی. تو ایٹماسفیئر میں ہے نائٹروجن اور آکسیجن، اور یہ باؤنس کر رہی ہیں یہاں اس جار میں بالکل ویسے ہی جیسے یہ ہے ایٹماسفیئر میں. تو اب سوچیں جیسے یہاں ہمیں کرنا ہے ایک تجربہ یا ایکسپیریمنٹ. اب فرض کریں جیسے میں نے یہاں جو اس جار کی کہہ لیں کہ بیس یا زمین ہے یا فلور ہے اس جار کا، یہ یہاں پر یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو کر دیا ہے مزید نیچے. اب یہ کیسے ہوا اس کو چھوڑ دیں، لیکن سمجھیں جیسے یہ ہو گیا اور نیچے، تو اس چیز سے کیا ہوگا؟ اس سے اس جار کا والیوم جو ہے وہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں جو اوپننگ تھی اس کو کر دیا ہم نے بند، تو یہاں بڑھ گیا والیوم اس جار کا. تو اب کیا ہوگا؟ اب ان مالیکیولز کو مل جائے گی اور زیادہ جگہ بھاگنے دوڑنے اور کھیلنے کے لیے، ان کو مل جائے گی اور زیادہ جگہ. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر بڑھے گا والیوم اور جگہ کھلے گی. اس سے ان کے ٹکراؤ یا کولیجنز میں آئے گی کمی. والیوم جائے گا اوپر، اور یہ میں یہاں پہلے لکھ لیتی ہوں. یہاں میں جو بھی ہرے رنگ سے لکھوں گی وہ ہوگا اس جار کے حوالے سے ہی. تو والیوم گیا اوپر اور ان کا ٹکراؤ ہوا کم، کیونکہ اب جگہ زیادہ ہے ان کے پاس. جب کولیجنز کم ہوں گے تو پریشر بھی کم ہوگا. تو یہاں پر پریشر ہوگا کم، تو اس میں آئے گی کمی. تو ہم یہاں لکھتے ہیں جیسے یہ ہو گیا 757، تو یہ ہوگا تھوڑا سا کم بنسبت باہر کے. تو اب نیا پریشر جو ہے ہمارے پاس یہ ہے 757، جو کہ ہے ایک پازیٹیو نمبر، لیکن لوگ کبھی کبھی اسے نیگیٹو پریشر کہتے ہیں. اور جو وجہ ہے یہ کہنے کی وہ یہ ہے کہ اگر 760 کو دیکھا جائے تو 757 جو ہے وہ 3 پوائنٹس کم ہے، 3 پوائنٹس نیچے ہے، تو اس کو کہتے ہیں نیگیٹو. تو اگر ان کا موازنہ کریں تو 760 اور 757 تو یہ ہوا -3. تو یہ ہوا اس طرح سے نیگیٹو نمبر. تو اب فی الحال ہم اسے چھوڑتے ہیں 757 پر ہی. ٹھیک ہے، اب سوچتے ہیں کہ یہ جو اوپننگ تھی اسے ہم نے کھول دیا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا اسے کھولنے کے بعد؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں ایکسٹرا جگہ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مالیکیولز ہمیشہ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، اور یہ کولیجنز جو ہیں یہ ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اتنی صحیح سمت میں گھومیں گے کہ یہ اندر اس جار میں آ جائیں گے، اور کچھ شاید آپ کو یہاں بھی ایسے ملیں جو باہر نکل جائیں.
تو یہ چیز یہاں پر ہوتی رہے گی، لیکن پوری طرح سے اگر دیکھیں تو نیٹ ڈفرینس ہمیں کیا ملے گا؟ سوچیں جیسے میں کوئی کام کرنے چلی گئی 2 منٹ کے لیے اور واپس آئی تو مجھے ملیں گے ایکسٹرا مالیکیولز جار کے اندر، اور یہ ہوگا زیادہ والیوم اور جگہ کی وجہ سے. تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا مالیکیولز ملیں گے ہمیں اس کے اندر، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ والا جو ہے یہ ہے آکسیجن مالیکیول. تو یہ ہے ہمارا اگلا اسٹیپ کہ اندر آئیں گے ایئر مالیکیولز، اور یہ بھی وہی کریں گے جو ان کا کام ہے اور جو یہ کرتے ہیں. یہ کریں گے باؤنس، اور یہ کریں گے جیسے یہ والا آئے گا ادھر اور پھر یہ جائے گا ادھر. اب کیونکہ یہاں آپ کے پاس ہوگی یہی 6 مالیکیولز تو پریشر جو ہے وہ یہاں بڑھنا شروع کرے گا، اسی لیے کیونکہ یہاں آ گئے ہیں اور مالیکیولز. جو ایکسٹرا والیوم بھی تھا وہ بھی اب بھر گیا ہے، تو پریشر جو ہے وہ گیا اوپر. کہہ لیں کہ 760 ملی میٹرز آف مرکری. تو اب یہ ہے ہمارا نیا پریشر، اور یہ ساری چیز جو ہوئی ہے وہ اس لیے کیونکہ ہم نے یہاں اس کا فلور ہلایا اور اس کو نیچے کر کے جگہ بنائی. اب کیا ہوگا اگر ہم اس ایکسٹرا جگہ کو کم کر دیں گے اور اسے لے جائیں گے واپس اوپر اس طرح سے؟ تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ اب والیوم جو ہے وہ ہو گیا واپس کم، ظاہر ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے یہ کر دیا کم واپس اس کو اوپر لے جا کر. اور اب ہیں 6 مالیکیولز ہی اس جار کے اندر، اور یہ اب پاگلوں کی طرح یہاں وہاں کولائڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس جگہ اب کم ہے. تو کیا چیز ہے جو جائے گی اوپر؟ جی ہاں، پریشر جو ہے وہ اب واپس اوپر جانا شروع کرے گا، کیونکہ اب ان کا کولیجن ہو رہا ہے بہت زیادہ. اب یہ چلا گیا ہے 763 ملی میٹرز آف مرکری پر، اور اس جگہ کہہ لیں کہ یہ جو ہے یہ یہاں سے بند ہے. اب جو اندر کا پریشر ہے وہ زیادہ ہے باہر کے پریشر سے. باہر کا ہمیشہ 760 ملی میٹرز آف مرکری ہی رہے گا، کیونکہ یہ ایٹماسفیئر کا ہے اور یہ ایک ہی رہتا ہے. اب اگر اس صورت میں یہاں سے اسے کھول دیا جائے تو یہاں باؤنس کرتے ہوئے مالیکیولز جو ہیں وہ ظاہر ہے ٹکراتے ٹکراتے یہاں سے نکلیں گے باہر. اور اگر آپ اس کی بڑی تصویر دیکھیں تو یہاں ہمیں مالیکیولز باہر جاتے ہوئے ہی دکھ رہے ہوں گے، زیادہ بجائے کے اندر آتے ہوئے، کیونکہ اندر ہو رہے تھے زیادہ کولیجنز، جس سے مراد ہے زیادہ پریشر. تو ایسی صورت میں ہمیشہ مالیکیولز باہر ہی آئیں گے، زیادہ پریشر والی جگہ سے کم پریشر والی جگہ میں. تو اگلا مرحلہ یہاں لکھا جا سکتا ہے کہ ایئر مالیکیولز نکلیں گے باہر کی طرف. اب یہاں سوچیں اگر جیسے یہاں جو یہ آکسیجن مالیکیول تھا یہ ہی نکل گیا باہر، ٹھیک ہے، تو یہ والا جو ہے یہ نکل گیا باہر، تو پھر آپ کے پاس رہتے ہیں 5 مالیکیولز پیچھے اس جار کے اندر، اور والیوم بھی وہی ہے جس سے ہم نے شروع کیا تھا. تو یہاں پریشر بھی واپس وہیں چلا جائے گا جو شروع میں تھا، اور یہ تھا 760 ملی لیٹرز آف مرکری. اور یہ 760 اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ تب اس نمبر پر پہنچے گا جب باہر اور اندر کے کولیجنز بالکل ایک جیسے ہو جائیں گے. اچھا، ایک چیز جو میں نے نہیں بتائی وہ یہ کہ جب ہم 760 سے گئے تھے 763 پر تو اسے پازیٹیو پریشر کہتے ہیں. بالکل وہی وجہ ہے یہاں بھی جو نیگیٹو پریشر کے لیے تھی، کہ یہاں 760 سے 3 نمبر اوپر جاتا ہے 763 تک، تو یہ پازیٹیو 3 نمبر کہلائے گا. ہم ایٹماسفیئر کے پریشر سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا یہاں پر +3، اس لیے پازیٹیو. اب یہ پوری چیز اور یہ سب جو ہم نے یہاں کیا اس کا ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ جار اور یہ اس کی اوپننگ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ جو یہاں ہم نے دیکھا، یہ ساری بات جو ہم نے اتنی دیر سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس کا ہم سے اور ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اب یہاں میں تھوڑی سی تبدیلیاں کروں گی اور پھر شاید آپ سمجھیں کہ اس کا کیا تعلق ہے ہم سے. تو یہ میں یہاں تھوڑی سی تبدیلیاں کرتی ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ چیز اصل میں ہے کیا اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ یہاں پر اس طرح اور اس طرح. اب میرے خیال سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور شاید کچھ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ بجائے جار کے یہاں جو بن رہا ہے وہ ہیں لنگز، یعنی ہمارے پھیپھڑے. تو جناب یہ ہیں پھیپھڑے، لیفٹ اینڈ رائٹ، دایاں پھیپھڑا اور بایاں پھیپھڑا. تو یہ کچھ ایسے میں بنا رہی ہوں. یہاں یہ آ گئی ہے کارڈیاک نوچ، اور یہ جو ہمیں یہاں اوپننگ ہم نے بنائی تھی، سمجھیں جیسے یہ ہے منہ یا ماؤتھ،
اور پھر یہاں یہ آ جاتی ہے ناک اور یہ یہاں سر. کافی عجیب سا بنایا ہے میں نے لیکن بات سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے. تو یہ سب بنایا اس طرح سے یہاں, تو یہ سب آ گیا ایسے ادھر. اب ایئر جو ہے یعنی ہوا جو ہے وہ آ رہی ہے یہاں ماؤتھ سے یا ہمارے منہ سے یا ناک سے, اور جا رہی ہے لنگس کے اندر اور آ رہی ہے واپس باہر. اس کو ہم کہتے ہیں انہیلیشن. جب ہم بڑھاتے ہیں یہاں والیوم تو یہ کہلاتی ہے انہیلنگ. تو اگر کبھی آپ سوچیں کہ کیا ہوتا ہے جب ہم ہوا اندر لیتے ہیں تو یہ یہاں پر یہ ہوتا ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ لنگز بند کرتے ہیں اور ایئر مالیکیولز نکلتے ہیں باہر تو اس کو ہم کہتے ہیں, جی ہاں بالکل ٹھیک, اس کو ہم کہتے ہیں ایگزیلنگ. ہمارا جو سانس لینے کا عمل ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے انہیلنگ جو ہم نے ابھی پڑھی, اور دوسری ہوتی ہے ایگزیلنگ جو ہم نے ابھی پڑھی. تو انہیلنگ اور ایگزیلنگ جو ہے وہ مل کر بناتی ہے ہمارا سانس لینے کا پروسیجر جسے کہا جاتا ہے بریدنگ. اور یہ دونوں ہی بہت زیادہ اہم ہیں, اور ایئر پریشر, لنگز کا پریشر اور ایٹماسفیرک پریشر اس میں بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. اور آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دفعہ سانس لینے کے عمل میں یہ چیز ہوتی ہے اور والیوم جو ہے وہ بدلتا ہے, پریشر جو ہے وہ بدلتا ہے, اور ہوا اندر سے باہر اور باہر سے اندر جاتی ہے. اور اس میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے والیوم بھی اور پریشر بھی. اور اس طرح سے ہم سب سانس لیتے ہیں. تو اب مجھے امید ہے کہ ہم سانس لینے کے عمل کو اب اور زیادہ اہمیت دیں گے اور داد دیں گے اس میکینزم کی, کیونکہ ایک دفعہ سانس لینا پورے طریقے سے, جو کہ محض 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کا عمل ہے, اس میں ہو رہا ہوتا ہے اتنا سب کچھ. اس میں حصہ لیتا ہے انہیلنگ کا عمل, حصہ لیتا ہے ایگزیلنگ کا عمل, والیوم اور پریشر کے ساتھ ساتھ. تو یہ ہے انہیلنگ اور ایگزیلنگ. تو آج کے لیے اتنا ہی.